بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: زندگی کی پچھتاؤں بھری سیڑھیاں۔ یورپ کے ایک جدید اور روشن شہر میں تین نوجوان اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے آئے۔ ان کے نام تھے عادل، بلال اور احسن۔ یہ تینوں مختلف شہروں سے تعلق رکھتے تھے، مگر قسمت نے انہیں ایک ہی راستے پر ملا دیا۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے نکلے تھے۔ ان کے والدین نے بڑی قربانیوں کے بعد ان کے لیے پیسے جمع کیے تاکہ ان کے بیٹے بہتر مستقبل حاصل کر سکیں۔ تینوں کے دلوں میں ایک ہی جذبہ تھا کہ وہ اپنی محنت اور پڑھائی سے اپنے والدین کا سہارا بنیں گے اور اپنے وطن کا نام روشن کریں گے۔ یہ شہر ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ اونچی اونچی عمارتیں، صاف ستھری سڑکیں، جدید ٹرانسپورٹ اور ایک ایسا ماحول جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شروع کے دن ان کے لیے حیرت اور جوش کے دن تھے۔ وہ ہر چیز کو دیکھ کر خوش ہوتے اور بار بار ایک دوسرے سے کہتے کہ یہاں کی زندگی کتنی مختلف ہے۔ تینوں کو ایک جگہ رہائش کی ضرورت تھی۔ کافی تلاش کے بعد انہیں ایک فلیٹ مل گیا جو ایک بہت بڑی اور شاندار عمارت میں تھا۔ یہ عمارت 75 منزلہ تھی۔ جب انہوں نے پہلی بار اسے دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ آسمان کو چھوتی ہوئی یہ عمارت ان کے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ 75ویں منزل پر تھا۔ یہ ان کے لیے خوشی کی بات بھی تھی اور ایک انجانی ذمہ داری بھی۔ جب وہ پہلی بار لفٹ کے ذریعے اوپر گئے تو حیران رہ گئے کہ چند لمحوں میں وہ اتنی بلندی پر پہنچ گئے۔ لفٹ جدید اور تیز رفتار تھی۔ انہیں یہ سہولت بہت پسند آئی۔ وہ اکثر کہتے کہ یہاں رہنا کتنا آسان ہے، نیچے سے اوپر آنے میں صرف چند منٹ لگتے ہیں۔ لیکن کچھ دن بعد انہیں عمارت کے ایک خاص قانون کے بارے میں بتایا گیا۔ انتظامیہ نے کہا، یہاں رات 10 بجے کے بعد لفٹ بند کر دی جاتی ہے تاکہ بجلی کی بچت ہو۔ اگر کوئی کرایہ دار رات 10 بجے کے بعد آئے گا تو اسے سیڑھیوں سے اوپر جانا ہوگا۔ یہ سن کر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ہنس پڑے۔ عادل نے کہا، ہمیشہ تو ہم وقت پر آ جاتے ہیں، کبھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بلال نے کہا، ہاں، زیادہ سے زیادہ ایک آدھ بار ہو جائے گا، ورنہ ہمیں کیا فکر ہے۔ احسن نے بھی یہی کہا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر زندگی اکثر وہ امتحان لیتی ہے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ایک دن تینوں دوست شہر گھومنے نکلے۔ موسم خوشگوار تھا، دلوں میں جوش تھا اور آنکھوں میں خواب۔ انہوں نے خوب سیر کی، مختلف بازار دیکھے، کھانے پینے کی چیزیں خریدیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا۔ وہ خوش تھے اور انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے۔ جب وہ واپس پلٹے تو گھڑی پر 11:30 بج رہے تھے۔ جب عمارت کے سامنے پہنچے تو ان کے دل دکھ سے رہ گئے۔ لفٹ کا دروازہ بند تھا۔ عادل نے آہ بھری اور کہا، اب تو ہمیں سیڑھیوں سے جانا ہوگا۔ بلال نے کہا، یہ تو ناممکن ہے، 75 منزلیں کیسے طے کریں گے؟ احسن نے ان دونوں کو حوصلہ دیا اور کہا، ہم تھک ضرور جائیں گے مگر کر لیں گے، آخر ہمیں اپنے کمرے تک پہنچنا ہے۔ یوں ان کا سفر شروع ہوا۔ ابتدا میں انہیں زیادہ مشکل نہ لگی۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتے گئے۔ 10 منزلیں تو آسانی سے گزر گئیں، مگر جیسے ہی 20ویں منزل آئی، ان کے قدم بھاری ہونے لگے، سانسیں تیز ہو گئیں۔ بلال نے کہا، یار یہ تو بہت مشکل ہے، ابھی تو 55 منزلیں باقی ہیں۔ عادل نے کہا، حوصلہ رکھو، ہم کر لیں گے۔ 30ویں منزل تک پہنچتے پہنچتے ان کے جسم پسینے سے شرابور ہو گئے۔ ہر ایک کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ اب وہ رک رک کر چلنے لگے۔ احسن کہتا، دیکھو، رکنے سے وقت ضائع ہوگا، آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر چلتے رہو۔ اس کی بات پر وہ دوبارہ قدم بڑھاتے۔ 40ویں منزل پر پہنچتے پہنچتے ہنسی مذاق ختم ہو گیا تھا۔ اب ان کی گفتگو بھی کم ہو گئی، صرف سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بلال نے شکایت کی، یہاں پانی تک نہیں ہے، میرا حلق سوکھ رہا ہے۔ عادل نے کہا، ابھی منزل باقی ہے، شکایت چھوڑو،
اور ہمت کرو۔ 50ویں منزل پر آ کر بلال نے کہا، میں نہیں چل سکتا، بس ہو گیا۔ مگر احسن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے، اب ختم بھی کریں گے، تھکن ہمیں نہیں روک سکتی۔ یوں وہ ایک دوسرے کا سہارا بن کر آگے بڑھتے گئے۔ 60ویں منزل پر ان کے قدم کانپنے لگے، جسم جیسے ہار ماننے کو تھا، مگر دل کہہ رہا تھا کہ بس تھوڑا سا اور۔ وہ چلتے گئے، رک رک کر، تھم تھم کر، لیکن منزل کی طرف۔ 70ویں منزل پر پہنچ کر انہیں کچھ سکون ہوا کہ اب صرف 5 منزلیں باقی ہیں، مگر یہ 5 منزلیں صدیوں کی طرح بھاری تھیں۔ ہر سیڑھی گویا پہاڑ لگ رہی تھی، سانس ٹوٹ رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ چلتے رہے۔ بالآخر وہ 75ویں منزل پر پہنچ گئے۔ دروازے کے سامنے آ کر وہ زمین پر گر گئے، پسینے میں شرابور، کانپتے کانپتے ایک دوسرے کو دیکھتے اور اپنی محنت پر شکر ادا کرتے، مگر یہ شکر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ جب عادل نے جیب ٹٹولی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا، دوستو، ایک بڑی خبر ہے۔ دونوں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ عادل نے کہا، کمرے کی چابی تو نیچے گاڑی میں رہ گئی ہے۔ یہ سن کر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا، بے بسی بھی، اور ایک عجیب سی ہنسی بھی۔ وہ ہنسنے لگے، مگر یہ ہنسی خوشی کی نہیں تھی، بلکہ پچھتاوے اور تھکن کی ہنسی تھی۔ یہ کہانی سننے میں ایک واقعہ ہے، مگر حقیقت میں یہ ہماری زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ انسان جوانی میں کھیل کود اور خوشیوں میں وقت گزار دیتا ہے، پھر ادھیڑ عمری میں شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑھاپے میں جب منزل قریب ہوتی ہے تو پچھتاوا ساتھ رہ جاتا ہے۔ اصل مقصد، اصل چابی اکثر نیچے چھوڑ دی جاتی ہے۔ زندگی کی سیڑھیوں پر چلتے چلتے اگر ہم اپنی چابی یعنی ایمان، مقصد اور نیک اعمال کو ساتھ نہ رکھیں تو آخر میں سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ یہ سفر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ وقت کی قدر کریں، اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھیں اور وہ سب ساتھ لے کر چلیں جو ہماری اصل منزل کے لیے ضروری ہے۔ اختتامی پیغام۔ اے سننے والے، سوچو، کیا ہم اپنی زندگی کی سیڑھیوں پر سفر کرتے ہوئے اپنی اصل چابی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، یا کہیں ہم نے بھی اسے نیچے چھوڑ دیا ہے؟